بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے سے آدمی کی عقل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھانا کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل پانی پئیں۔ سیب کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا عقل کمال کو پہنچا ہے۔ جب آپ دوسروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، جب آپ زندگی، موت اور صحت کی اہمیت سمجھنے لگے، جب آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، جب آپ کی دلی خواہش کم ہونے لگے، جب آپ لوگوں کے اکسانے پر بھی پرسکون رہیں، جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا نہ مانیں، جب آپ قریبی رشتہ داروں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ یعنی اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، یعنی میرے امتی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ میں کہوں گا اس شخص کے لیے یعنی مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا ہے تو رات کو اسبغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اسبغول کا چھلکا کھانے سے موجود چربی اور کولیسٹرول کو جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جسم پر نیل پڑ جائے تو اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچا آلو پیس کر لگاؤ، نیل کا دھبا دور ہو جائے گا۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چہرے کا رنگ صاف اور جلد کو تازہ اور خوبصورت کرنا ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں سرکس میں شیروں کو بھی ناچنا پڑتا ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک قاش لہسن کی استعمال کرو۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر کہیں آگ لگ جائے اور وہاں اذان پڑی جائے تو آگ کا زور ٹوٹ جائے گا اور آگ بجھنے لگے گی۔ ہفتے میں ہر روز 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ
اپنی زندگی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم میں موجود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یعنی رب جی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے میری اتباع کی تو وہ مجھ سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے۔ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہی انہیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی انتہائی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ کھانوں میں دار چینی، ہلدی، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسے مفید مسالوں کا استعمال بڑھا دیں، کیونکہ یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ خون کی کمی کا شکار افراد انار کا جوس ضرور پیو، اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تھک جاتے ہیں تو سیاہ منقہ یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے ذہانت میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کر لی جائے تو دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ ندامت اور افسوس سے بچنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ عقل مند لوگ اکثر غریب ہوتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا لیں، اس سے دانت روزانہ صاف کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہوگی اور دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے پاس میں نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لو۔ انہیں نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس سے اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی میں دانہ اگاتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ یعنی دانہ شروع میں زرد رنگ کا لپٹا ہوا پودا نکل آتا ہے؟ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن اگر آپ سنتے رہیں گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈالیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ کمزور لوگ فربا ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ بوڑھے انسان کی مخلص رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی اور کارآمد ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا دوپہر کے وقت جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تم کو کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ اور کیا تم 14ویں رات جب مطلع ابر آلود نہ ہو تو تم چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم روز قیامت اللہ کو دیکھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرو گے، مگر جس قدر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ہر امت اپنے معبود کے پیچھے چلی جائے، اللہ کے علاوہ اصنام اور بتوں کو
پوجا کرنے والے سارے کے سارے آگ میں گر جائیں گے، حتیٰ کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور فاجر قسم کے لوگ رہ جائیں گے تو رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اپنے معبود کو پیچھے جا چکی ہے۔ وہ عرض کریں گے رب جی، ہم نے دنیا میں ان سے علیحدگی اختیار کیے رکھی جبکہ ہم ان کے ضرورت مند تھے اور ہم ان کے ساتھ نہ رہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے مرض کے لیے گرم تاثیر رکھنے کی بدولت کھجور بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمہ کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس سے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں، کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوگی۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، اس سے جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ چہرہ پرکشش اور چمکدار بنانے اور خون پیدا کرنا ہے تو رات کو 14 بادام اور کشمش 25 گرام پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ یہ دوا کے ساتھ ساتھ بہترین ناشتہ بھی ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو ادرک کو تراش کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ اجوا کھجور کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی اور بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی اور ارک گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ سفید نمک کھانوں میں کم سے کم استعمال کرو، زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چراغ میں ناریل کا تیل ڈالنے سے چراغ کئی گھنٹے تک نہیں بجھے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے اور غریب دماغ کچھ کھونے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غریب دماغ پیسہ لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا۔ امیر دماغ لگاتار کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ تاخیر کے ساتھ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ جا سکتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں، اس کے لیے سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں، چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیاں استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں حیران کن چمک آ جائے گی۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر فوری ختم ہو جاتا ہے۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ شکرقندی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا ہے تو فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کی بجائے کاٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائیں تو زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گی۔ اپنا مسئلہ کسی مخلص شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے کے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں،
चिकनाई गायब हो जाएगी। रोज नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है और अगर ये अमल निहार करोगे तो बहुत फायदा होगा। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, इससे दिल की शरियानें खुल जाती हैं। रोजाना 2 मरतबा खाने से पेट साफ रहता है। दही का इस्तेमाल जिस्म के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा का खात्मा और फेफड़ों के कैंसर को रोकथाम करता है। वजन कम और चर्बी को खत्म करना है तो शलजम को काट कर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, फिर इसमें लहसुन का जूस में शामिल कर लें। सुबह नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें। 7 दिन के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस होने लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।